علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ عز و جل ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، اس کا نور بھی کامل، باقی سارے مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، اس کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا۔ یہ کہنے والا انسان مشرک ہے، اللہ کی ذات میں رسول اللہ کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ اس کے جواب میں آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہاں اس نے چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھے، نہ انسان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرے تو اس نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصہ سے قلم بنا دیا، دوسرے حصے سے لوح کو بنایا، اور تیسرے حصے سے عرش کو بنایا۔ پھر چوتھے حصہ کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصہ سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، اور دوسرے حصہ سے کرسی بنائی، اور تیسرے حصہ سے باقی فرشتے پیدا کیے۔ پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصہ سے آسمان بنائے، دوسرے حصہ سے زمین کو بنایا، اور تیسرے حصہ سے جنت اور دوزخ کو بنایا۔ اس حدیث کو امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق میں روایت کیا، اور امام عبدالرزاق وہ ہیں جو امام بخاری کے بھی استاذ ہیں۔ اس حدیث پر علماء دیوبند کے جو مشائخ گزرے ہیں ان کو بھی اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اگرچہ موجودہ دور کے علماء دیوبند میں بعض ایسے علماء مولوی حضرات ہیں جو اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، اور اہل حدیث حضرات تو اس کو مانتے نہیں ہیں۔ علماء دیوبند کے مشائخ میں سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے یہ کتاب لکھی سیرت الحبیب۔ اس کے صفحہ نمبر 11 پر یہ مولانا صاحب نے پہلی فصل میں نور محمدی کا ذکر کیا، آپ دیکھ لیں اس کو، اور اسی فصل میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اسی حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ تو پتہ چلا چاند میں جو چمک ہے، روشنی ہے، یہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، اور سورج میں جو چمک ہے، روشنی ہے، یہ بھی نور محمدی کا فیض ہے۔ ستاروں میں جو چمک ہے یہ بھی نور محمدی کا فیض ہے، اور اسی طرح فرشتوں میں جو نورانیت ہے یہ بھی نور محمدی کا فیض ہے، اور جنت میں جو حوریں ہیں، غلمان ہیں، جنت کے محلات ہوں، نہریں ہیں، یہ بھی نور محمدی کا فیضان ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ، یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کے فیض سے بنایا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کی دعا میں فرماتے تھے، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری بصر میں نور کر دے، میری سماعت میں نور کر دے،
اور میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے لیے نور ہی نور کر دے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی نور ہے، حضور کا چہرہ بھی نور ہے، حضور کی آنکھیں بھی نور ہے، حضور کے کان بھی نور ہیں، حضور کا دل بھی نور ہے، میرے نبی کے دائیں بائیں نور ہے، حضور کے سامنے بھی نور ہے، حضور کے پیچھے بھی نور ہے، حضور کے اوپر بھی نور ہے، حضور کے نیچے بھی نور ہے۔ میرے آقا جہاں جہاں چلتے ہیں نور ہی نور ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، کوئی ہے ایسا شخص، ایسا امتی کوئی ہے جو یہ کہے کہ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہ کی ہو؟ میرے آقا جب دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا تھا۔ کوئی بھی ایک حدیث نہیں ہے، کوئی ایک روایت بھی بندہ کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہو۔ اور باقی یاد رکھ لیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نور بھی ہیں، اللہ کے نبی بشر بھی ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ ہم قرآن کی ہر ایک آیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، بشریت کی ضد نورانیت نہیں ہے اور نور کی ضد بشریت نہیں ہے، بلکہ بشر کی ضد جن ہے، بشر کی ضد فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی، میرے پیارے نبی آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں جن نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہمارا اس آیت پر بھی ایمان ہے، ہمارا اس آیت پر بھی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا نور اور روشن کتاب۔ ہم اللہ کے نبی کو نور مانتے ہیں اور نور کی ضد بشریت نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، نور کی ضد ظلمت ہے، نور کی ضد اندھیرا ہے۔ تو گویا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور نہیں مانتا، وہ یہ نہ کہے کہ میں نور نہیں مانتا، میں بشر مانتا ہوں، نہ، کیونکہ نور کی ضد بشر نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے، بلکہ نور کی ضد ظلمت ہے، نور کی ضد اندھیرا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے نبی کو نور نہیں مانتا تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے نبی کو ظلم مانتا ہے، اللہ کے نبی کو اندھیرا مانتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس طرح ایمان برباد ہو جائے گا۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ حضور کی ذات کو بشر بھی مانو، حضور کی ذات کو نور بھی مانو۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، ہمارے نبی بشر بھی ہیں، ہمارے نبی نور بھی ہیں۔